بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ نعیم خان بالکل مختلف انسان تھا۔ اس کی سوچوں میں زیادہ گہرائی بھی نہیں تھی، لیکن کامران جب بھی تھوڑی سی تنہائی حاصل کر لیتا، خود پر غور کرنے لگتا۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے کہتا تھا، کامران، زندگی میں کبھی تو یہ خواہش دل میں ابھری ہوگی کہ تم کبھی صحرا گردی کرو۔ جو واقعات تمہاری زندگی سے چپک گئے ہیں، کیا وہ آخر زندگی کے آخری سانس تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے؟ نعیم خان نے اسے کہا تھا، نعیم خان، تم یقین کرو، جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، میں قطعی طور پر اس کا اہل نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تقدیر نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا ہے۔ میں تو سیدھی سادی زندگی گزارنے والا ایک نوجوان تھا۔ کامران نے کہا تھا، بس تقدیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں، نعیم خان نے کہا۔ تقدیر کے کھیل واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں، کامران بولا۔ سفر کی تیسری رات ان کی ملاقات جس شخص سے ہوئی، وہ بڑی عجیب و غریب حیثیت کا مالک تھا۔ ایک ایشیائی نوجوان جو کامران کے ہی وطن سے تعلق رکھتا تھا اور ان صحراؤں میں کسی خاص مقصد کے تحت بھٹک رہا تھا۔ اس رات موسم بہت شدید تھا۔ ان لوگوں کو صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان 3 دنوں میں انہیں کوئی اور آبادی بھی نہیں ملی تھی جہاں سے وہ اپنے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے۔ نعیم خان تو خیر بہت زیادہ متجسس تھا، لیکن کامران کو غزل سنائی کے الفاظ یاد تھے جو کہتا تھا کہ کامران، تم دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جاؤ، جو مشکل تمہیں درپیش ہے تمہیں اس میں ملوث ہونا ہی پڑے گا۔ کامران سارے کرداروں کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کردار اس کا پیچھے چھوڑیں گے یا نہیں۔ بہرحال اس دھندلائی ہوئی رات میں انہیں جو روشنی نظر آئی وہ آگ کی روشنی تھی، اور جو شخص انہیں ملا وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ اسے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور ہنس کر بولا، اس قدر چہرہ شناس ہو چکا ہوں میں کہ تم لوگوں کے بارے میں ایک لمحے کے اندر اندر بتا سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ہم وطن میرے ساتھ ہیں۔ کیا تمہیں مہذب آبادیوں کے راستے یاد ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو؟ کامران نے کہا، بتا سکتا ہوں، لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد، کیونکہ اس دوران مجھے تمہاری ہی طرح یہاں بھٹکنا ہے، ایک خاص مقصد کے تحت۔ وہ بولا، میرے دوست، اگر تم ہمیں صرف بتا دو کہ ہم کس طرف سے نکل جائیں۔ کامران نے کہا، اور وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، نہیں، ہر شخص خود غرض ہے، میں بھی انہی خود غرضیوں میں سے ایک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا توقف کر لو اور میرے ساتھ ہی مہذب آبادیوں کا رخ کرو، میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ تمہیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ کامران نے کہا، بہت زیادہ نہیں، اس نے کہا، اور بحالت مجبوری کامران اور نعیم خان نے اس کی مائیت قبول کر لی۔ اس نے ان لوگوں کی کافی خاطر مدارات کی۔ وہ جنگلوں سے خاصی واقفیت رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ شکار کس وقت اور کہاں مل سکتا ہے۔ چونکہ انہی کا ہم وطن تھا، اس لیے باقی سارے معاملات میں بھی اسے کافی واقفیت حاصل تھی۔ اپنے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کہا تھا، ہاں، میں کون ہوں، کیا ہوں، رفتہ رفتہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں ایک بے ضرر آدمی ہوں۔ میرے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میری زندگی جن واقعات سے دوچار ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی کہ میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں۔ اپنے ماضی کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی بجائے میں تمہیں اپنے اس سمندری سفر کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے ہمارا جہاز ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا، اور ایسی خوفناک تباہی پھیلی کہ خداوند عالم کبھی کسی کو ایسی تباہی نہ دکھائے۔ ہم لوگ جانوروں کی طرح چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بمشکل تمام ایک چھوٹی سی کشتی میرے ہاتھ لگی اور میں نے وہ کشتی سمندر میں گرا دی، اور چھوٹی سی کشتی میں مجھے جو کچھ ملا میرے اور میرے 2 ساتھیوں کے لیے کافی تھا۔ حادثہ اس طرح اچانک ہوا تھا اور خطرے کی گھنٹی ایک دم بجی تھی کہ سب کے ہی حواس گم ہو گئے تھے۔ جہاز میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی تھی، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی۔ جہاز کے کپتان کو بھی کھانے پینے کی چیزیں لینے کا خیال نہیں آیا تھا۔ جو ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ چند گلے سڑے بسکٹ اور تھوڑا سا پانی تھا۔ بہرحال ہم اس چھوٹی سی کشتی کو لے کر چل پڑے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو جدوجہد کرتے دیکھا تھا، لیکن ظالم سمندر نے پتہ نہیں کسے زندگی دی اور کسے موت۔ ویران سمندر میں صرف 3 آدمی تھے جو کشتی میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے چھوٹی سی کشتی کے الٹ جانے کا خدشہ تھا۔ اس کشتی میں میرے ساتھ جو دوسرے 2 آدمی سوار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے ایک انگریز تھا، وہ میری ہی طرح ٹام کروسو کا مسافر تھا، اس کا نام شاید ڈیمل تھا۔ دوسرا آدمی غرق شدہ جہاز کے ملازموں میں سے ایک تھا، پست قامت، کبھی ہیکل اور ہکلا، میں اس کا نام نہیں جانتا، اور ہم پورے 8 دن تک اس کشتی میں پڑے رہے۔ دوسرے دن مطلاتن سمندر پرسکون ہو گیا۔ ان 2 دنوں میں
ہم نے آپس میں گفتگو کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہم یا تو خاموش بیٹھے افق کی طرف دیکھا کرتے تھے یا پھر آسمان کو گھورا کرتے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی نکاہت زندگی سے اور مایوس کیے دے رہی تھی۔ ہم اپنے دل میں خوف و ہراس کے لیے بھیانک موت کے منتظر تھے، اور چوتھے دن پانی ختم ہو گیا۔ سورج کی تیز تیز کرنیں ہماری جلد کو جلانے لگی۔ ہماری جلد میں دراڑیں سی پڑنی شروع ہو گئیں۔ ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ہم عجیب سے عجیب باتیں سوچتے اور ان کا اظہار آنکھوں میں کرنے لگے۔ چھٹے دن بھوک اور پیاس ہمیں نیم جان کر چکی تھی، اور اس دن ڈیمل نے اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری آوازیں نکاہت سے اتنی کمزور ہو رہی تھیں کہ ہم سرگوشیوں میں ہی باتیں کر سکتے تھے۔ یاد پڑتا ہے کہ ہماری آوازیں پھٹی ہوئی اور مردہ سی بھی تھیں۔ اگر تم میری بات مانو تو ہم اپنی بھوک اور پیاس کا علاج کر سکتے ہیں، ڈیمل نے کہا۔ کہو، میں نے کہا۔ ہم قرآن دازی کرتے ہیں، اسے کہا۔ ہم تینوں میں سے جس کا بھی نام نکلے گا دوسرے آدمی اسے ذبح کر کے اس کا خون پی لیں گے۔ نہیں، میں نے سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ حیران ہوں کہ ایسا ناپاک خیال تمہیں آیا ہی کس طرح؟ اس سے تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے کہ بھوکے اور پیاسے ہی مر جائیں، یا ہماری کشتی الٹ جائے اور شارک مچھلیاں ہمیں کھا لیں، میں نے کہا تھا۔ سوچ لو دوست، اس کے علاوہ اور کی صورت ممکن نہیں۔ بے شک ہم میں سے ایک آدمی مارا جائے، لیکن اس کی طفیل دوسرے 2 بچ جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ قرآن دازی میں میرا ہی نام نکل آئے۔ میں نے ڈیمل کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ہمارا تیسرا ساتھی ڈیمل کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ رات بھر اس سے سرگوشیاں کرتا رہا، اور میں اپنے ہاتھ میں کھلا چاقو لیے ساری رات ہوشیار بیٹھا رہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ حالانکہ میں نحیف و نزار تھا اور ان میں سے کسی ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ تیسرا ساتھی ڈیمل کو شاید یہی مشورہ دے رہا تھا کہ وہ مجھے ذبح کر ڈالے، کیونکہ میں اپنے دل میں خوف لیے رات بھر بیٹھا رہا، اور میں نے ڈیمل کی تجویز منظور کر لی، اور اب ہم تینوں دھڑکتے دل لیے نتیجے کے منتظر تھے۔ قرآن دازی کی گئی، اور قرآن دازی ہمارے تیسرے ساتھی کے نام پڑا، لیکن وہ ہم دونوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سچ تو یہ ہے کہ کون آدمی ذبح ہونا پسند کرے گا۔ لیکن ڈیمل اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ بہر طور اس ملا کو ذبح کر کے رہے گا۔ اس نے دفتن ڈیمل کے منہ پر 2-3 گھونسے رسید کر دیے۔ اب وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور کشتی الٹنے کے قریب ہو گئی۔ میں ملا کی ٹانگوں سے لپٹ کر اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چونکہ ہم تینوں ایک طرف آ گئے تھے، اس لیے کشتی اس طرف اتنی زیادہ جھک گئی تھی کہ پانی اس کے کناروں پر سے گزر کر اندر گرنے لگا۔ کشتی کے جھکنے کی وجہ سے ملا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ لڑکھڑایا اور ڈیمل کو لے کر کشتی کے کنارے پر گرا۔ کشتی اور جھکی اور وہ دونوں لڑک کر سمندر میں جا پڑے اور چشمے زدن میں وزنی پتھر کی طرح غرق ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے منہ سے ایک بھیانک قہقہا پھوٹ پڑا تھا۔ میں کشتی میں اوندھے منہ اس طرح لیٹ گیا کہ میری ٹانگیں کشتی کے ایک کنارے تھیں اور تھوڑی دوسرے کنارے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ سمندر کا پانی پی لوں اور اس کی ناقابل برداشت کرواہٹ سے پاگل ہو کر اپنی مایوس اور المناک زندگی کا خاتمہ کر لوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، اور خدا جانے کب تک یوں بے حس و حرکت پڑا رہا، حتیٰ کہ دور افق پر نظر آتے ہوئے مٹیالے سے بادبان بھی میرے بدن میں گرمی اور دل میں جوش اور ولولہ پیدا نہ کر سکے۔ وہ جہاز حقیقت میں 2 ستونوں والا جہاز ہی تھا، میری طرف ہی آ رہا تھا، اور میں بڑی بے قراری سے اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ موجوں کے تھپیڑے کھا کر میری چھوٹی سی کشتی دائیں بائیں ڈول رہی تھی، اس کے ساتھ میرا سر بھی ڈول رہا تھا۔ چنانچہ افق اور جہاز کے دونوں بادبان بھی ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً مجھے چکر آ جاتے، لیکن اس وقت تو میں جیسے پتھر میں تبدیل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ مجھے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسی جہاز کے کپتان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اپنی قمیض اتار کر ہوا میں ہلاتا۔ اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ مجھ پر ایک طرح سے غنودگی طاری ہو گئی تھی، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک کیبن میں بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ البتہ کچھ دھندلا سا احساس تھا کہ کسی نے مجھے جہاز کے عرصے تک پہنچایا تھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایک عجیب سا خد و خال والا چہرہ جس پر جھائیاں پڑی ہوئی تھیں عرصے کے جنگلے سے جھکا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ اس آدمی کے بال سرخ تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی آنکھوں کے قریب ہی ایک دوسرا کالا اور بھیانک چہرہ دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک تھی۔ اس وقت میں نے خیال کیا تھا کہ وہ یا تو میرا وہم تھا یا پھر میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اس کالے بھیانک چہرے والی عجیب ہستی کو دیکھا تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کوئی کڑوی کسیلی چیز میرے حلق میں انڈیلی گئی تھی، اور بس
میں نے اپنے آپ کو جس کیبن میں پایا وہ چھوٹا اور غلیظ تھا، کالے بالوں اور چھوٹے کالی مونچھوں والا ایک نوجوان جس کا نچلا ہونٹ نسبتاً بڑا تھا مجھ پر جھکا میری نبض ٹٹول رہا تھا۔ ہم دونوں کوئی 1 منٹ تک خاموشی سے ایک دوسرے کی صورت تکتے رہے۔ اس نوجوان کی آنکھیں کچھ عجیب تھیں، پرنم، غیر جذباتی اور ہلکے سبز رنگ کی تھی۔ اسی وقت کیبن کی چھت پر سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کا وزنی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ پھر گھٹی گھٹی گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی خونخوار درندہ گڑا رہا ہو۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان جو میری نبض دیکھ رہا تھا بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، اب طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، شکریہ، میں نے جواب دیا تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اس کیبن میں کس طرح آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے اس نے میرے چہرے سے میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا لیا، کیونکہ وہ فوراً ہی میرے ہاتھ تھپتھپا کے بولا، ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سے اٹھایا، بھوک اور پیاس سے تم نیم جان ہو رہے تھے۔ تمہاری کشتی میں کچھ عجیب سے نشانات تھے، جیسے 2 آدمیوں نے کشتی لڑی ہو، اس آدمی نے کہا۔ اور اسی وقت میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اوفو، کیسا سوکھ گیا تھا وہ، محض چمڑے اور ہڈیوں کا مجموعہ۔ اور مجھے پچھلے واقعات یاد آ گئے، ڈیمل کا مشورہ اور اس کی اور ملا کی غرقابی۔ لو، یہ پی لو۔ اس نوجوان نے کوئی سرخ رنگ کا مشروب مجھے پینے کے لیے دیا۔ وہ ٹھنڈا تھا، لیکن اس کے چند گھونٹوں نے میرے حلق سے نیچے اترتے ہی بدن میں قوت و توانائی کی روسی دوڑا دی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے دوست، اس نے کہا، تمہیں ایک ایسے جہاز نے بچایا جس کے مسافروں میں ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ وہ ایک عالم بے خودی میں بولا جا رہا تھا کہ دفتن اسے ہوش آ گیا اور وہ چونک پڑا۔ میں ذرا باورچی خانے کی خبر لے آؤں، کمبخت نے اب تک کھانا تیار کیا ہے کہ نہیں؟ کیبن کی چھت پر پھر وہی پرندہ گرایا، اور اس دفعہ اس کی گراہٹ بڑی بھیانک اور وحشیانہ اور لرزا دینے والی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن میرا معالج کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ چند منٹوں بعد ہی وہ ایک پیالہ اٹھائے آیا جس میں گرم گرم بھنا ہوا گوشت تھا۔ اسے گوشت کا پیالہ ایک ڈبل روٹی میرے سامنے رکھ دی۔ گوشت کی خوشبو نے میرے نتھنوں میں پہنچتے ہی مجھے ایسا بے چین کیا کہ میں درندے کی گراہٹ بھول کر ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ایک دن کے آرام اور ایک رات کی پرسکون نیند کے بعد مجھ میں اتنی توانائی آ گئی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر کیبن کی دیوار پر بنے ہوئے چھوٹے گول روشن دان کے سامنے کھڑا ہو سکا۔ سمندر پرسکون تھا اور جہاز نہایت سبک رفتاری سے نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ روشن دان کے سامنے کھڑے ابھی مجھے چند منٹ ہوئے تھے کہ وکرم بھاٹیا آ گیا۔ میں نے اس سے پہننے کے لیے کپڑے مانگے کیونکہ میرے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے مجھے دے دیے جو میرے جسم پر ڈھیلے تھے۔ اس کا کپتان بڑا ہی واہیات اور بے پرواہ آدمی ہے، وکرم بھاٹیا نے کہا۔ اس وقت وہ اپنے کیبن کے فرش پر نشے میں دھت پڑا ہے۔ کہاں جا رہا ہے یہ جہاز؟ میں نے پوچھا تھا۔ ہوم کراس، لیکن پہلے یہ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے گا، وکرم بولا۔ کون سی منزل ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا تھا۔ ایک جزیرہ، وکرم بولا۔ کون سا جزیرہ؟ خدا جا زیون سا جزیرہ۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بھائی، وہ جزیرہ جہاں میں رہتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے اس جزیرے کا کوئی نام نہیں، اس لیے میں کیا بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وکرم بھاٹیا نے کہا تھا، اور وہ اپنا ہونٹ لٹکا کر عجیب نظروں سے میری صورت تکنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی منزل کا پتہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا کم از کم اس وقت تک مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال یہ آدمی یعنی وکرم بھاٹیا اس وقت مجھے بڑا پراسرار معلوم ہو رہا تھا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی ذات سے ضرور کوئی راز وابستہ ہے۔ جب میں کپڑے بدل چکا تو ہم دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔ باہر آئے تو زینے پر ایک آدمی راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ کہیں آگے جھانک رہا تھا اور ہماری طرف اس کی پشت تھی، تاہم میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بڑا ہی بدقطع آدمی ہے، پس قامت، کبڑا اور بے ڈھنگا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ اس کی گردن بولتے وقت اس کے ہونٹوں کے کونوں پر تھوک جمع ہو جاتا تھا، اور اس کی زبان بھی غیر محسوس طور سے تتلاتی تھی۔ کون سا جہاز ہے یہ؟ میں نے کمزور اور پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ چھوٹا سا تجارتی جہاز ہے۔ اس جہاز کا کپتان، جو اس کا مالک بھی ہے، نرا احمق آدمی ہے، اور یو پاک نام ہے اس کا۔ بہرحال اگر سمندر پرسکون ہو تو یہ جہاز سفر کرنے کے لیے برا نہیں، میں بھی ایک مسافر ہوں۔ اس وقت پھر میرے کیبن کی چھت پر وہی درندہ گڑگڑایا۔ ساتھ ہی کسی آدمی کی خوفزدہ آواز سنائی دی، اور پھر کسی دوسرے آدمی کی آواز آئی جو پہلے کو انگریزی میں گالیاں دے رہا تھا۔ تم نیم جانتے؟ میرے معالج نے جلدی سے کہا۔ بلکہ یوں قریب المرگ تھے، لیکن میں نے چند خاص دوائیاں تمہارے بدن میں داخل کر دی۔ اپنے اس ہاتھ پر یہ سوجن دیکھ رہے ہو نا؟ یہ میں نے انجیکشن دیے تھے، کوئی 30 گھنٹوں تک تم بے ہوش رہے تھے۔ میرے دماغ میں جو بھن بھناہٹ سی معلوم ہو رہی تھی وہ اب کم ہونے لگی تھی،
اور میں پچھلے واقعات اور اپنی موجودہ حالت کے متعلق بغیر کسی الجھاؤ کے سوچ سکتا تھا۔ دفتن کئی کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میرے خیالات کے تار بکھر گئے۔ ذرا بھوک معلوم ہو رہی ہے، کیا میری حالت اس قابل ہے کہ میں کچھ کھا سکوں؟ میں نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس وقت شاید گوشت تیار ہوگا۔ بس تو میں تھوڑا سا کھا لوں گا، میں بولا، لیکن اسے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں کہ تم اس کشتی میں اکیلے کیوں تھے، کیا گزری ہے تم پر؟ اور میرا خیال ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں شک کی جھلک دیکھی تھی۔ کتے پھر بھونکنے لگے۔ لعنت ہے، کیا گڑبڑ مچا رکھی ہے ان کتوں نے، وہ بے چین سا ہو کر چیخا اور فوراً اٹھ کر کیبن سے باہر چلا گیا۔ اور میں نے اسے کسی کو ڈانٹتے سنا، اور یہ جسے میرا مولد ڈانٹ رہا تھا کوئی عجیب سی زبان تھی جو میری سمجھ میں نہ آئی۔ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، وہ آواز جو میرے مولد کی ڈانٹ کا جواب دے رہی تھی کچھ غیر انسانی سی تھی۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہو، لیکن میں نے خیال کیا کہ میرے کانوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرا مولد کسی کو ایسے بے دردی سے کیوں پیٹنے لگا؟ پھر اس نے چیخ کر کتوں کو خاموش کیا اور واپس کیبن میں آ گیا۔ ہاں تو تم مجھے اپنی کہانی سنانے والے تھے، وہ دروازے میں سے ہی بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام دانش ابراہیم ہے اور یہ کہ میں طبیعت کا طالب علم رہ چکا ہوں۔ وہ بڑی دلچسپی سے آگے کی طرف جھک گیا۔ میں بھی ایسا ہی طالب علم تھا اور اب بھی سائنس کی اس شاخ سے دلچسپی رکھتا ہوں، اس نے کہا۔ اوفو، کتنے جانوروں پر تجربات کیے تھے، لیکن 10 سال ہوئے کہ وہ بولتے بولتے رک گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، اور چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد بولا، خیر تو یہ بتاؤ کہ تم اس کشتی میں کہاں سے آ گئے اور اکیلے کیوں تھے؟ میں نے اپنے مصائب کی کہانی مفصل طور پر اسے سنا دی۔ وہ میری صافگوئی سے مروب و مطمئن نظر آتا تھا۔ پھر اس نے طبیعت کا موضوع چھیڑ دیا اور بڑے فخریہ انداز میں اعلان کیا کہ وہ خود بھی علم حیات کا طالب علم رہ چکا ہے، لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کا کمزور ترین طالب علم تھا۔ سر کے بال غیر معمولی طور پر سے موٹے اور حد درجے سیاہ تھے۔ یہ بے ڈھنگا آدمی گہرے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ کتے، جنہیں میں دیکھ نہیں سکا تھا، زور زور سے غرائے اور وہ کبڑا آدمی گویا انتہائی خوف کے عالم میں بے اختیار پیچھے ہٹا۔ وہ سیدھا مجھ پر آیا، اس خیال سے وہ مجھ سے ٹکرا نہ جائے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اسے روکنے کے لیے آگے کر دیے۔ میرے ہاتھوں کا اس کے بدن سے چھونا تھا کہ وہ حیوان کی پھرتی سے اچھل کر ہماری طرف گھوم گیا اور میں بمشکل اپنی چیخ روک سکا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہوا ہو جس سے مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں۔ اس کا نہایت مکروہ، ڈراؤنا اور سیاہ چہرہ دیکھ کر میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، اور واقعی اس کا عجیب چہرہ تھا۔ اس کی پیشانی اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور جبڑے آگے کی طرف بڑے ہوئے جیسے کسی جانور کی تھوتنی ہو۔ اس کا منہ نیم وا تھا اور انتہائی نوکدار درندوں کے سے اس کے دانت منہ سے جھانک رہے تھے۔ ایسے دانت کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ جنہیں عام اصطلاح میں خونی آنکھیں کہا جاتا ہے، اور اس کے سیاہ مکروہ چہرے سے عجیب طرح کی گھبراہٹ ہویدا تھی۔ ہٹ جا راستے سے خبیث کہیں کا، وکرم بھاٹیہ نے ڈانٹ کر کہا، اور وہ سیاہ چہرے والا آدمی کچھ کہے بغیر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں زینے پر چڑھنے لگا، حالانکہ میں اس بھیانک آدمی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بار بار میری نظر اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وکرم بھاٹیہ اس آدمی کے پاس چند لمحے کے لیے رکا تھا۔ تم یہاں کیا جھک مار رہے ہو؟ وہ اس بھیانک آدمی سے کہہ رہا تھا۔ تمہارا کام وہاں ہے، جاؤ وہاں۔ وہ مجھے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتے، بھیانک آدمی نے جواب دیا۔ اس کی آواز بھی عجیب تھی، مصنوعی، غیر فطری اور انسانوں کی آواز سے نمایاں طور پر مختلف۔ قریب نہیں آنے دیتے؟ وکرم بھاٹیہ نے غصے سے کہا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جاؤ۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت سے میری موجودگی کا احساس ہوا اور وہ غصے سے بولا۔ میں 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر وکرم بھاٹیہ کے انتظار میں رک گیا تھا اور وہیں کھڑا حیرت سے اس بھیانک آدمی کی بدصورتی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے ایسا مکروہ، بھیانک اور غیر متناسب چہرہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ دھندلا سا احساس تھا کہ ایسا چہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، اور دماغ پر زور ڈالنے سے مجھے یاد آیا کہ جب مجھے ٹائم کروسو کی کشتی میں نیم جان حالت میں اٹھایا جا رہا تھا تو مجھے گھڑی بھر کے لیے ہوش آ گیا تھا، اور میں نے اسی بھیانک چہرے کو اپنی آنکھوں کے قریب دیکھا تھا، اور جسے اب تک میں اپنا وہم یا خواب سمجھے ہوئے تھا۔ وکرم بھاٹیہ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں بمشکل اس بھوت پر سے اپنی نظریں ہٹا سکا۔ خدا جانے کیوں اس آدمی کو دیکھتے ہی ایک طرح کا انجانا سا خوف میرے دل میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ کوشش کے باوجود میں اس خوف سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ ہم عرشے پر پہنچے۔ میں نے اسے کیبن میں پڑے پڑے اوپر سے آتی ہوئی آوازوں کے سہارے عرشے کو جیسا سمجھا تھا وہ اس سے قطعی مختلف تھا۔
اتنا گندا عرشہ کسی مچھلیاں پکڑنے کے جہاز کا بھی نہ رہا ہوگا۔ عرشے پر باسی اور سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کے علاوہ کوئی خاص طرح کی سبزی بدبودار دھجیاں سی بکھری پڑی تھی۔ ایک مستول سے کئی شکاری کتے بندھے ہوئے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی اچھل کر گڑانے لگے۔ دوسرے مستول کے قریب ایک آہنی پنجرا رکھا ہوا تھا جس میں زبردست تیندوا بند تھا۔ پنجرا اتنا چھوٹا تھا کہ تیندوا اس میں بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا۔ تیندوے کے پیچھے جہاز کی دیوار کے قریب بہت سے ڈبوں میں خرگوش بند تھے، اور پھر ایک دوسرے پنجرے میں ایک اونٹ جیسے جانور کو گویا ٹھونس دیا گیا تھا۔ پورے عرصے پر اگر کوئی انسان تھا تو وہ جہازراں تھا، جو پہیے کو جس سے جہاز کا رخ بدلا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے پکڑے بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ہم لوگ اس جہازراں کے قریب سے گزرتے ہوئے عرصے کے انتہائی سرے پر پہنچے اور جنگلے پر کوہنیاں ٹیک کر جہاز کے چلنے کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہلکی ہلکی لہروں کا رقص دیکھنے لگے۔ سمندر پرسکون تھا اور ہوا کے فرحت بخش جھونکے چل رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے یار؟ کچھ دیر بعد میں نے وکرم بھاٹیا سے پوچھا، کہیں یہ تیرتا ہوا چڑیا گھر تو نہیں؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ آخر جانور اس جہاز پر کیوں ہیں؟ ان کی موجودگی میری تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ سامان تجارت ہے تو واقعی عجیب سامان ہے۔ کیا واقعی جہاز کا کپتان ان جانوروں کو چند ایک جزائر اور شہروں میں لے جا کر فروخت کرنا چاہتا تھا؟ میں نے کہا، معلوم تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، وکرم بھاٹیا نے بڑی بیزاری سے کہا، اور پھر میری طرف منہ پھیر کر جنگلے پر جھک گیا۔ یکایک زینے کی طرف سے ایک غیر انسانی چیخ سنائی دی، پھر کوئی بے تحاشا گالیاں بکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سیاہ چہرے والا آدمی انتہائی بدحواسی کے عالم میں چڑھایا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے ایک دوہرے بدن کا آدمی بھاگا آ رہا تھا جو سر پر کپتان کی ٹوپی رکھے ہوئے تھا۔ اس بھیانک آدمی کو دیکھتے ہی کتے جو مجھ پر بھونک بھونک کر تھک گئے تھے پھر بھونکنے اور گرانے لگے۔ وہ اس بھیانک آدمی پر جھپٹنے کی کوشش میں زنجیریں توڑنے لگے تھے جس سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ کتے کو یوں غصے میں دیکھ کر وہ بھیانک آدمی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس اثنا میں وہ موٹا جو سر پر کپتان کی ٹوپی رکھے ہوئے تھا اور جس کے بال سرخ تھے اس بھوت کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے اپنا زبردست گھونسا بھوت کی گردن پر رسید کیا اور وہ جھٹکا کھاتے ہوئے بیل کی طرح لڑکھڑا کر کتوں کے سامنے گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر سرخ بالوں والا آدمی خوشی سے چلا اٹھا اور پھر اس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب سا بہہ نکلا۔ سرخ بالوں والے آدمی کو دیکھتے ہی وکرم بھاٹیا نے بس بہت ہوا کہہ کر چلانا شروع کر دیا، لیکن سرخ بالوں والے پر اس نے کے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یا تو وکرم بھاٹیا کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتا تھا یا پھر بہرا تھا۔ اس عرصے میں جہاز کے دوسرے ملازم بھی وہاں آ گئے تھے۔ وہ سیاہ چہرے والا بھوت کتوں کے سامنے پڑا عجیب طرح کی غیر انسانی آواز میں چیخ رہا تھا، اور کتے تھے کہ اپنی تھوتنیاں مار مار کر اسے اور بھی سہمائے دے رہے تھے۔ ملاح وہاں جمع ہو گئے تھے، اس بھوت کو بچانے کی بجائے خوشی سے تالیاں پیٹ پیٹ کر چلا رہے تھے، گویا یہ ان کے لیے ایک دلچسپ کھیل تھا۔ وکرم بھاٹیا نے دانت بھینچ کر زیر لب ایک گالی بک دی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اپنی قوت جمع کر کے سیاہ چہرے والا بھوت بھی اٹھا، لرزتے قدموں سے جنگلے کے قریب پہنچا اور سمندر کی طرف منہ کر کے جانوروں کی طرح ہانپنے لگا۔ وہ بار بار گردن گھما کر کتوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں سے عجیب طرح کا خوف ٹپکنے لگتا تھا، اور اس کا اوپر کا ہونٹ جیسے خود بخود دانتوں کو کھینچ جاتا تھا۔ سرخ بالوں والا آدمی کھڑا نہیں رہا تھا۔ دیکھیے کپتان صاحب، وکرم بھاٹیا نے سرخ بالوں والے آدمی کی کوہنی پر پکڑ کر کہا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ کپتان دفتن وکرم بھاٹیا کی طرف گھوم گیا۔ میں وکرم بھاٹیا کے پیچھے کھڑا تھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں عادی شرابیوں کی طرح سرخ تھیں، اور شاید اس وقت بھی وہ پیے ہوئے تھا۔ ایسا ہی ہوگا، 1000 بار ہوگا، اس نے نہایت مکروہ آواز میں کہا، اور چند ثانیوں تک وکرم بھاٹیا کو گھورتے رہنے کے بعد بولا، حرامی، وہ جیسا بھی ہے اس جہاز کا مسافر ہے۔ وکرم بھاٹیا نے کہا، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ پھر کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ جہنم میں جائے وہ مسافر، اور اس کے ساتھ تم خود بھی جاؤ۔ کپتان لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرا جہاز ہے، میرا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں اس بحری مملکت کا بادشاہ ہوں، کپتان نے کہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کپتان کو نشے میں دیکھ کر وکرم بھاٹیا اس معاملے کو زیادہ طول نہ دے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے مٹھیاں بھینچ لی اور کپتان کے قریب جا کر بولا، کپتان صاحب، میں آخری بار تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں کہ آئندہ سے میرے آدمی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے۔ جب سے ہم اس جہاز پر سوار ہوئے ہیں تمہاری نا انصافیوں کو صبر اور سکون سے برداشت کرتے آئے ہیں، لیکن برداشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، وکرم بھاٹیا نے کہا تھا۔ تیز شراب کے نشے نے کپتان کی قوت گویائی چند ثانیوں تک گویا سلب کر دی۔
اور بڑی کوشش کے بعد وہ صرف حرامی کے بچے کہہ سکا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وکرم بھاٹیہ کا غصہ بڑا تیز ہے اور وہ بڑی کوششوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے۔ بات بڑھتے دیکھ کر میں نے بیچ میں پڑھنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کپتان اور وکرم بھاٹیہ ایک دوسرے پر گھونسے چلا رہے ہوں گے۔ یہ آدمی پیے ہوئے ہے، میں نے وکرم بھاٹیہ کو پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ اس پر تمہاری باتوں کا کم از کم اس وقت کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ ہر وقت پیے رہتا ہے، لیکن یہ بہانہ اسے مسافروں کی حد تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرا جہاز ہے، کپتان دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ کوٹ کر چیخا۔ ہمیشہ صاف رہتا تھا اور عرشہ تو آئینے کو بھی شرماتا تھا، اور اب دیکھو تم نے اس کی کیا درگت بنا رکھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جگہ بھی اتنی گندی نہ ہوگی جہاں پورے شہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ واہ کیا مسافر ہیں میرے جہاز کے بھی، کپتان نے پھر کہا۔ تمہاری اجازت کے بعد یہ جانور اس جہاز پر چڑھائے گئے تھے، وکرم بھاٹیہ نے آہستہ سے کہا۔ کاش میں تمہارے جہنمی جزیرے سے واقف نہ ہوتا، کبھی میں نے اسے دیکھا بھی نہ ہوتا۔ اور ان جانوروں کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کیوں لیے جا رہے ہو انہیں؟ اور تمہارا وہ آدمی، اسے آدمی کون کہہ سکتا ہے؟ وہ تو جانور، اور اس کا چہرہ، اوفو تم اسے، بہرحال اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، وکرم بھاٹیہ نے نرمی سے کہا اور کپتان کے قریب سے ہٹ آیا، لیکن مؤخر الذکر اب جھگڑا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر نہایت توہین آمیز لہجے میں چیخا۔ کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا وہ شیطان ساتھی پھر اس طرف آیا تو خدا کی قسم میں اس کا پیٹ چیر کر آنتے سمندر میں پھینک دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ یہ میرا جہاز ہے، میرا، کپتان پھر چیخا۔ وہ اپنا سینہ کوٹنے لگا تھا۔ میں اس کا کپتان ہوں اور مالک بھی، اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میرے بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہوتا ہے، میں قانون ساز ہوں یہاں کا، کیا سمجھے؟ تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا؟ میں نے جہنمی جزیرے سے امریکہ تک 2 آدمیوں کو لے جانے اور پھر وہاں سے چند جانوروں کو لانے کا معاملہ طے کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک کالے منہ والا شیطان اور اس نے وکرم بھاٹیہ کو گالی دی۔ مؤخر الذکر گھوسا تان کر کپتان کی طرف لپکا، لیکن میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو وکرم بھاٹیہ؟ میں نے کہا۔ یہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں، منہ نہ لگو اس کے، کپتان کے جو منہ میں آ رہا تھا بکی جا رہا تھا۔ وہ وکرم بھاٹیہ کی ماں بہن اور پورے خاندان سے عجیب طرح کے رشتے جوڑ رہا تھا۔ شٹ اپ، میں چیخا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وکرم بھاٹیہ کا چہرہ دہک رہا تھا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اسی جگہ کپتان کا گلا گھونٹ دے گا، اور کپتان کی گالیوں کا ہدف اب میں تھا۔ وہ گالیوں میں ایسی نئی اصطلاحیں وضع کر رہا تھا کہ مجھ جیسا ٹھنڈے مزاج کا آدمی بھی غصے کی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، اور کپتان شٹ اپ کہتے وقت ہی بھول گیا تھا کہ میں غرق شدہ جہاز کا بے سہارا مسافر ہوں، اور یہ کہ کپتان نے ازراہ کرم مجھے اپنے جہاز میں جگہ دی تھی اور میں نے کرایہ بھی ادا نہ کیا تھا، مجھے یاد دلائیں، اور پھر میری 7 پشتوں تک کی خبر لے ڈالی۔ بہرحال میں ایک زبردست جھگڑے کو جس کا انجام خون خرابہ ہوتا ہے بر وقت دبا دینے میں کامیاب رہا، اور اس دن سورج غروب ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ہمارا جہاز لنگر انداز ہوا اور دور سمندر پر ایک داغ سا نظر آ رہا تھا۔ وکرم بھاٹیہ نے بتایا کہ وہی جزیرہ اس کی منزل ہے۔ جزیرے کے حصے سے دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر آسمان کی نیلاہٹوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ جب دور وہ جزیرہ نظر آیا تو کپتان عرشے پر نہیں تھا۔ مجھ پر غصہ اتار چکنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں چلا گیا، اور اس وقت شاید اس کے فرش پر نشے میں چور پڑا تھا۔ اس کی جگہ کپتان کے فرائض وہ دبلا پتلا آدمی انجام دے رہا تھا جسے میں جہاز کا رخ بدلنے کے پہیے پر مستعد دیکھا تھا۔ یہ آدمی بھی وکرم بھاٹیہ سے خفا معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اس نے ہم دونوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے درمیان میں نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری طرف منہ پھیر لیا۔ صاف ظاہر تھا اس آدمی کو بلکہ جہاز کے ہر ملازم کو وکرم بھاٹیہ اس کے سیاہ چہرے والے خدمتگار اور جانوروں سے سخت نفرت تھی۔ وکرم بھاٹیہ نے ان جانوروں کے متعلق مجھے کچھ نہ بتایا تھا، حالانکہ میں وکرم بھاٹیہ اور ان جانوروں کے متعلق سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن خود میں نے بھی اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کھانے سے فراغت پا کر میں اور وکرم بھاٹیہ عرصے پر آ گئے۔ شفاف آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے، رات خاموش تھی، البتہ کبھی کبھی جانوروں کے پہلو بدلنے کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے جاتی تھی۔ تیندوا اپنی اگلی ٹانگوں میں منہ چھپائے سو رہا تھا۔ کتے خاموش تھے، شاید وہ بھی سو رہے تھے۔ وکرم بھاٹیہ نے سگریٹ نکال کر ایک مجھے پیش کیا اور ایک اپنے منہ میں ڈبا لیا، اور اب وہ مجھ سے میرے وطن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں حسرت و یاس اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ اس آدمی کی طرح وطن کے متعلق باتیں پوچھ رہا تھا جس کی زندگی اس ملک میں بڑی خوشگوار گزر رہی ہو، اور پھر اسے اچانک ہی وہاں سے چلے آنا پڑا ہو اور دوبارہ وطن کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوئی ہو۔ اور میں اسے اپنے وطن کی باتیں بتانے لگا، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ شاید وہ ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو پلکوں تک آ گئے تھے۔
میں نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر جزیرے کی طرف دیکھا جو وکرم بھاٹیا کی منزل تھی، اور خیالات میرے ذہن میں امنڈ کر آ رہے تھے۔ وکرم بھاٹیا کون ہے؟ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس دور افتادہ جزیرے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا وہ مجرم ہے، کوئی خونی جو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگ گیا ہو؟ لیکن ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہ تھے۔ وکرم بھاٹیا کوئی بھی ہو، میرے لیے تو ایک فرشتہ تھا جو آسمان کی اندیکھی اور انجان وسعتوں سے محض میری جان بچانے کے لیے اترا تھا۔ کل وہ اس جہاز سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر میرے لیے اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہوگا۔ عام حالات میں یہ خیال مجھے مطمئن کر دیتا، لیکن حالات غیر معمولی تھے۔ اول تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وکرم بھاٹیا جیسا مہذب اور تعلیم یافتہ آدمی اس جزیرے میں کیوں پڑا ہوا ہے، اور پھر کپتان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ واقعی وکرم بھاٹیا کو ان جانوروں کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب میں نے پہلے ان جانوروں کے متعلق پوچھا تھا تو اس نے ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کی تھی۔ آخر کیوں؟ اور اس کے سیاہ خدمت گار کا نرالا پن، وہ کسی طرح بھی انسان معلوم نہ ہوتا تھا۔ اور ان سوالات نے وکرم بھاٹیا کے گرد اسرار کا ایک حلقہ پیدا کر دیا تھا، اور اس کی ذات میری ایک ناقابل حل معمہ بن گئی تھی۔ میرا تصور عجیب عجیب بھیانک تصویریں مجھے دکھانے لگا، اور میری زبان لڑکھڑا گئی۔ اب میں رک رک کر بول رہا تھا۔ شکر ہے کہ وکرم بھاٹیا نے اس فوری تبدیلی کو محسوس نہ کیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔